اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ پروردگار، تیری بارگاہ سے ایک سال نظام اور جہانی حکومت کے متمنی ہیں جو اسلام و مسلمین کی عزت و نفاق و منافقین کی ذلت کا سبب بننے والی ہے، اور اس میں اپنے لیے ایک بڑا مقام، ایک بڑا مرتبہ تجھ سے چاہتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے دنیا و آخرت کی کرامتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ ہاں عزیزو، ماہ مبارک رمضان کے 3 روزے گزر گئے، شب چہاروں میں ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ جو ہر شب انسان پروردگار سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب کی فراہمی میں مولا کے مددگاروں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ماہ مبارک رمضان بہت بہترین وسیلہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کا، اس لیے کہ روزہ انسان کو طہارت عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے، دل کو جلا بخشتا ہے، جس کی بنا پر انسان کو آہستہ آہستہ رب سے مناجات میں، رب سے بات چیت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اور عزیزو، انسان کو پھر وہ طاقت ملتی ہے کہ میرا مولا یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جو جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو ان کی توصیف کچھ یوں کی جاتی ہے، یہ تململ تململ السلیم، جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے ایسے میرا مولا رب کی بارگاہ میں تڑپتا تھا۔ لیکن پھر پروردگار کی بارگاہ سے وہ قدرت، وہ طاقت اور وہ ہمت نصیب ہوتی ہے کہ در خیبر اکھاڑنے کا شرف پروردگار متعال عطا فرماتا ہے۔ عزیزو، پروردگار متعال سے مانگیا ہے، پروردگار تو نے روزے کی سعادت عطا کی، اب اپنے آپ سے مناجات کی لذت عطا کر۔ عزیزو، پھر اس کے بعد پروردگار مجھ سے اور آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ یہ جو طاقت مل رہی ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج آخری حصہ ہے دعا استقبال ماہ مبارک رمضان کا، کہ جسے میرے چوتھے امام نے پیش کیا۔ جو کل حصہ پیش کیا گیا تھا عزیزو، اس میں یہ نقطہ گزرا ہے۔ خداوند متعال سے دعا طلب کرتا ہوں کہ اسے اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور اپنے لیے اور آپ کے لیے خدا کی بارگاہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ جب حق سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز میں اور آپ صحیح کرے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی۔ عزیزو، یہ دعا کا خزانہ جو کہ اہل بیت علیہم السلام نے مجھے اور آپ کو عطا کی، عزیزو، مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور اس میں انسان کو طرز زندگی بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جب واجب نماز شروع کرو تو کچھ یوں اپنے رب سے کہو، یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء وانت المحسن وانا المسیء
اے صاحب احسان، تیرے پاس ایک گنہگار آیا، تو نے خود فرمایا ہے کہ جب کوئی گنہگار کسی احسان کرنے والے کے پاس آئے تو اس کی ذمہ داری ہے عفو درگزر سے کام لے۔ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے۔ آج کی شب میں مجھے اپنے عفو درگزر اور بخشش کا تحفہ عطا کر دے۔ وہ گردنیں جو آج کی شب جہنم کی آگ سے آزاد ہو رہی ہے، مجھے بھی ان میں سے قرار دے عزیزو۔ اور یہ اسلام کا وہ طریقہ کار ہے، توجہ کیجئے گا ان جملات پر، انشاءاللہ معرفت کے ساتھ بے اور آپ گریا کر سکے۔ عزیزو، اسلام کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے غلبے کا سبب کیا ہے؟ اسلام کیوں قدرت پیدا کر جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی آواز حق کی آواز ہے، اسلام کی آواز فطرت کی آواز ہے، اور پھر اللہ کے رسول کے پاکیزہ ترین اخلاق کے ساتھ جب یہ آواز انسانوں کے قلوب سے ٹکراتی ہے تو گناہ کے اور تاریکی کے حجابات کو چیرتی چلی جاتی ہے اور انسان کو اپنی جانب بلا لیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، فرمایا معاف کر دو، اور آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت نے کس طرح سے دین مبین اسلام کو پھیلایا، کس طرح سے عفو درگزر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا۔ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا پیسے کی چمک سے پھیلا ہے، نہیں میرے بھائی، اسلام حق کی آواز کے سبب اور اخلاق کی پاکیزگی کے سبب پھیلا۔ یہی سبب ہے جب تاریکی، کفر و الحاد کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اب وہ کبھی فزیکلی تلوار کے زور پر اسلام کی آواز کو روکنا چاہتے ہیں یا پیسے کی لالچ کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہاں پروردگار متعال نے میرے آقا کو، میرے حبیب کو امیر المؤمنین جیسا ناصر اور جناب ختیجہ جیسا ناصر عطا فرمایا ہے۔ ارے اگر تم تلوار کے ذریعے سے اسلام کی رشد کو روکنا چاہو گے، علی کی تلوار بدر و احد و خیبر و خندق و حنین میں چلے گی، اور اگر تم پیسے کے ذریعے سے فائنینشلی ڈسٹرب کرنا چاہو گے، جناب ختیجہ اپنا پیسہ لٹاتی چلی جائیں گی، اور پروردگار متعال کہتا چلا جا رہا ہے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ آئیے عزیزو، اب جب رب کی بارگاہ میں مناجات کی، روزہ کیا کرتا ہے؟ ارادے کو قوت عطا کرتا ہے، حلال ہے نہیں کھاؤں گا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ مناجات میں لذت عطا کرتا ہے، دنیا جتنا بھی بلا لے میں اپنے رب کی جانب متوجہ رہوں گا، میں اپنے رب کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ تو عزیزو، وہی رب مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ روابط کو شیطان توڑنا چاہتا ہے، دلوں کو توڑنا چاہتا ہے، تم اسے جوڑنا شروع کر دو۔ شامی ہے، شام سے آیا ہے، کیا کچھ نہیں اس نے میرے مولا کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، کس قدر سخت ہوگا میرے مولا کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے لیے، لیکن کیا جواب دیا؟ اے بھائی، اگر بھوکا ہے تو کھانا حاضر ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے تو مکان حاضر ہے۔ وہی شخص کہ جو اس قدر در اہل بیت سے ظالم کے پروپیگنڈے کے سبب سے دور تھا، اب یہ کہتا ہوا جا رہا ہے مولا جب مدینہ آیا تھا آپ سے نفرت کرتا تھا، اب جب یہاں سے جا رہا ہوں تو پاکیزہ ترین گھرانہ اور محبوب ترین گھرانہ آپ کا ہے، رشتہ دار ہے میرے چوتھے امام کا۔ آ کر میرے مولا کی شان میں نازیبہ کلمات کا امام نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ جب چلا گیا اپنے چاہنے والوں سے کہا جواب نہیں دینا چاہتے ہو، خوش ہو گئے، لیکن امام کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ ارے غصے کو پی جانے والے ہیں یہ مومنین اور صاحبان تقوی۔ اس کے گھر پر پہنچے، دق الباب کیا، وہ سمجھا امام بدلہ لینے کے لیے آئے، کہا ہے میرے بھائی جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ مجھ میں پایا جاتا ہے تو پروردگار متعال مجھے معاف کر دے، اور اگر نہیں پایا جاتا ہے تو پروردگار متعال تجھے بخش دے۔ یہ کردار کا وہ وار ہے عزیزو جو تلوار کے وار سے کئی زیادہ کاری ہے۔ انسان ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، انسان عبادتیں بجا لائے، انسان صدقہ و خیرات دے، انسان افطار کرے، لیکن ماں باپ سے ناراض یا اولاد سے ناراض ہو، بھائی بھائی سے بات نہ کرے، بہن بہن سے ہم کلام نہ ہو، ساس اور بہو آپس میں جھگڑ رہے ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں خلش رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو۔ عزیزو، یہ جو شیطان نے آ کے ان روابط کو توڑ دیا، اگر چاہتے زمانے کے امام کی مدد کرنا، چاہتے اس سالے نظام کی جانب حرکت کرنا، آؤ عزیزو ان روابط کو جوڑنا شروع کرے۔
اس شب ماہ مبارک رمضان میں پروردگار سے معافی طلب کرے. اور یہ میرے چوتھے امام کا پیغام ہے. اے چاہنے والے، امام کہتے ہیں اگر کوئی تجھ سے دور ہو گیا ہے تو کیا ہوا، وہ اس کا کردار ہے، تو آگے بڑھ اور اس کے قریب جا. اگر اس نے جب اس کے پاس قدرت تھی تیرے ساتھ ظلم کے ساتھ کام لیا تھا، تیرے ساتھ ناانصافی کی تھی، آج جب تیرے پاس قدرت ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کر. اگر اس نے دشمنی سے کام لیا تھا تو آگے بڑھ اور دوستی کا ہاتھ بڑھا. پڑوسی آپس میں اپنے روابط کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. رشتہ دار آپس میں عزیزوں، یہ جو افطار کے سلسلے ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کر مولا آقا کے ان کلمات کی تلاوت کرے اور پروردگار متعال کے حضور طلب کرے، پروردگار مجھے یہ قوت عطا کر، یہ طاقت عطا کر. یہ ہے اسلام کا دستور کہ پہلے مرحلے میں کہ میں اس کو کچھ یوں پیش کرنا چاہوں گا، کردار 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 کا وار چلاؤ، کردار کا وار چلاؤ، کردار کا وار چلاؤ. لیکن پھر آخر میں امام علی مقام نے استثناء بھی پیش کر دیا. روز عاشور ہے، امام کا چاہنے والا آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، فوج اشقیاء سے کہہ رہا ہے عزیزو کتنا بڑا دل چاہیے کہ تم ہمارے بھائی ہو. کب تک؟ جب تک تلوار نہ چلے گی. لیکن جیسے ہی تلوار چلے گی، اب اگر تلوار چلاؤ گے تو جواب میں تلوار کھاؤ گے. حاشا من عودی فیک ولک فإنہ العدو الذی لا نوالی والحزب الذی لا نصافی. مگر یہ کہ پروردگار جس سے دشمنی تیرے بارگاہ میں ہو، تیرے سلسلے میں ہو، تیری خاطر ہو، اس سے ہم اب دوستی اختیار نہیں کریں گے. یہی سبب ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے، علی کے اس چاہنے والے نے، علی کے اس باوفا غلام نے، امیر المومنین کے اس باوفا راہ پر چلنے والے نے یہی تو کہا دنیا کی جھوٹی طاقتوں کو کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ مارو گے اور چلے جاؤ گے، اگر مارو گے تو پٹو گے. آپ دیکھ سکتے ہیں شہید قاسم سلیمانی کے خون نے کیسے رنگ لایا، کس طرح سے دشمن کو تلوار، کس طرح سے دشمن کو تھپڑ لگایا گیا. عزیزوں اور علی کے چاہنے والے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، آؤ اس راہ میں قدم آگے بڑھاؤ اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے کوشش کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجنبنا الالحاد فی توحیدک والتقصیر فی تمجیدک والشک فی دینک والعمی عن سبیلک والاغفال لحرمتک والانخداع لعدوک الشیطان الرجیم. اللہم صل علی محمد وآلہ وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب وجعلنا لشهرنا من خير أهل وصحاب. اللهم صل على محمد وآله ومحق ذنوبنا مع محاق هلاله واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك
إليك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال، عدد ما صليت على من صليت عليه، وضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما ترید۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کچ اندیشی، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک، تیرے راستے سے بے راہ روی اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب کہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کر دیتا ہے، یا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے، تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر لے اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئے تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑے تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور کجروی اختیار کرے تو ہماری اصلاح و درستگی فرما دے، اور اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑا لے۔ بار الہ اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہو بھر دے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے، اور اس کے دنوں میں روزہ رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و الہا کرنے، اور تیرے روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے، ان تمام امور میں ہماری مدد فرما، تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی و تقصیر کی گواہی نہ دے۔ اے اللہ تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایسے ہی قرار دے، نہ ایسا نہ ہو یہ سلسلہ فقط رمضان تک محدود رہے، رمضان کے بعد بھی ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہی ہو جائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے، اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو، اور ان سب رحمتوں سے دگنی چگنی کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو میں نے ختم کیا، پہلے مرحلے میں کوشش کرے عزیزو اس روزے کا، مناجات کا، نمازوں کا اثر یہ پڑے انسان تھوڑا سا غور و فکر کے لیے وقت نکالے، کسی مومن کا کوئی حق میری گردن پر نہ رہنے پائے، خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے، مومن کے قرضے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے عزیزوں، خدا نخواستہ غیبت و تہمت کے حوالے سے اگر سمجھتا ہے کوئی ذمہ داری ہے، میرا مولا امام رضا اول ماہ مبارک رمضان فرمایا کوئی بھی امانت اور حق اگر کسی کا تیری گردن پر ہے اسے ادا کر دے۔ اے مومن آگے بڑھ اور معافی طلب کر لے، اے میرے بھائی مجھے معاف کر دے، اے مومنہ جا کر معافی طلب کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ دوسرے مرحلے میں عزیزوں جب دیکھتا ہے کوئی حق نہیں ہے الحمدللہ کسی پر، اب تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹولے، کسی مومن اور پاکیزہ انسان کی نسبت سے اس کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزوں کینہ روابط توڑ ڈالتا ہے، دل جوڑ نہیں پاتا ہے،
انسان ایسے کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اس کے اچھے کام کو بھی اچھائی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ پروردگار سے ماہ مبارک رمضان کی شب میں مانگے، پروردگار جو تیرا دشمن ہے اس کی نسبت سے مجھے بغض عطا کر دے، اور جن کینوں کو مومنین کی نسبت سے تو پسند نہیں کرتا پروردگار میرے دل سے نکل جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ پہلے مرحلے میں دعا طلب کریں گے، دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ دل ملتے چلے جائیں گے، اور ہم سب مل کر زمانے کے امام کی خدمت کر سکیں گے اور ان کی راہ میں کوشش کر سکیں گے۔ چوتھے امام کی یہ دعا تھی جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کون ہے امام؟ 22 سال جس سواری کے جانور پر، جس اونٹنی پر میرے مولا نے سفر حج کیا، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ، میں اور آپ کتنے سکون سے سو جاتے ہیں عزیزوں لوگوں کا حق کھا کر، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس بے زباں کے بھی میرے مولا نے چابک یہ چھڑی نہیں لگائی ہے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، العاف العاف العاف، مجھے طاقت دے، کسی کا حق میری گردن پر نہ رہے، میں تیری راہ میں صحیح طرح سے عبودیت کر سکوں۔ آؤ عزیزو، مولا ہی کو وسیلہ بناتے ہیں، جس نے کسی بے زباں جانور پر بھی ظلم نہ کیا ہو، اس کے سامنے اس کے بابا کا بے گورو کفن لاشا، مائیں اور بہنیں شام و کوفہ، کبھی بازار کبھی دربار۔ مجھے نہیں معلوم عزیزو روز عاشور سے 12ویں کے دن تک کیا گزر گئی سید سجاد پر، کہ جب بہن نے مرثیہ پڑھا تو جہاں سکینہ کا ذکر کیا، وہاں فرمایا یا اخی لو ترى علیا، جب نوکے نیزہ پر بلند بھائی کے سر کو دیکھا، سید سجاد کی مصیبت کا ذکر کیا، کہا یا اخی لو ترى علی لدى الاسر مع الیتم لا یطیق وجوبا، بھیا ان یتیموں کے ساتھ اپنے سجاد کی جانب نگاہ کر، کلما اوجعوه بالضرب ناداک بذل یفیض دمعا سکو، کہ جس نے کسی بے زباں کو نہ مارا ہو اس پر جب ظالم کا چلتا تھا، کیفیت یہ تھی میرے مولا کے آنکھوں سے آنسو برآمد ہوتے تھے، یا حسین کی صدا بلند ہوتی تھی، ظالم کا تازیانہ سید سجاد کی فریاد عزیزو سن سکو گے؟ پروردگار سے اپنے لیے دعا طلب کریں، اے پروردگار ہمیں پلٹا دے، آج کے بعد ہم امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، زمانے کے امام کی رضا پالے۔ پھوپھی نے تڑپ کر گایا یا اخی ضمہ الیک وقرب وسکن فؤادہ المرعوبا، اے بھیا حسین اپنے سجاد کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے سجاد کو اپنے سینے سے لگا لے، شاید اس کے آشفتہ دل کو قرار آ جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔